آج جو آیت کریمہ آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اسکرین پر آپ کو یہ آیت کریمہ نظر آ رہی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا والی آیات کی تفسیر، اور آج یہ دوسری کلاس ہے جس کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی تفسیر مختصر طور پر ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اسکرین پر لکھی ہوئی آپ کے سامنے آیت کریمہ موجود ہے۔ الگ الگ پہلے میں لفظ کے معانی ذکر کروں گا۔ پوری آیت کریمہ یوں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایھا، اس کا معنی ہوتا ہے اے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، علیکم، تم سب پر لازم ہے، انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کرنا، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، من، وہ شخص، ضل، جو گمراہ ہے، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کا، مرجعکم کا مطلب ہے تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کا، مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم، بس وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم، جو تم، تعملون، عمل کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں لوگوں، تم اپنی فکر کیا کرو، دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ جب تم ہدایت پر موجود ہو تو جو گمراہ شخص ہیں ان کی گمراہی تمہیں کسی بھی طرح کی نہ دنیا میں نقصان پہنچائے گی نہ آخرت میں نقصان پہنچائے گی۔ بظاہر اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت ایک انسان مسلمان ہے تو اس کو کفار کی کسی بھی طرح کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس اعتبار سے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، ان تک اسلام کی دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ شرط یہ ہے کہ جب تم خود ہدایت پر موجود، یعنی تم خود اسلام پر ہو اور مذہبی طور پر مسلمان ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بظاہر اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کو دوسرے کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، خود وہ نمازی ہے، لہذا اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آسان الفاظ میں اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا بظاہر یہ مطلب اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں بنتا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی جس وقت اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات ذکر کی کہ بظاہر جو یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے لیکن حقیقت میں اس آیت کریمہ سے یہ مراد نہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کا اس انداز میں جس وقت مفہوم پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے یہ عمومی طور پر نہیں ہے، بلکہ چار کام جس وقت بالکل عام ہو جائیں لوگوں کے درمیان میں تو پھر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں ذکر فرمائیں کہ جس وقت یہ عام ہو جائیں تو اس وقت انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دوسروں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس میں پہلی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان اپنے حرص کا مرید بن جائے، اس قدر حریص اور اس قدر لالچی اور اس قدر مفاد پرست ہے کہ اسے اپنے فائدے اور اپنی لالچ کے علاوہ اور حرص کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ دوسری چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ انسان اپنی خواہشات کا مرید بن جائے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ تیسری چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ ہر معاملے کے اندر وہ دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہو، وہ یا دینی طور پر شعور جو ہے وہ بالکل مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، دنیا منانے کی فکر ہو اور دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور چوتھی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ ہر شخص اپنی ہی رائے کو، اپنے مشورے کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کی رائے کو بالکل ترجیح نہ دیتا ہو، اپنے اندر اپنی رائے کو پسند کرنے والا ہو کہ میری ہی رائے اچھی ہے اور میرے علاوہ کسی اور کی رائے اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ چار چیزیں عام ہو جائیں لوگوں کے درمیان میں
تو علیکم انفسکم پر عمل کرو۔ ایسی صورت کے اندر تم پر اپنی اصلاح کرنا لازم ہے، دوسروں کی فکر کرنا چھوڑو۔ عام حالات کے اندر فی زمانہ جس زمانے کے اندر ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ دوسروں کو اعمال کی دعوت دینا اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا ہم مسلمانوں کا فریض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں عام احادیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے نہ فرائض قبول ہوں گے نہ نوافل قبول ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس دور کے اندر یہ بات بحیثیت مسلم مرد ہو یا عورت ہو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے ہم خود نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی بے نمازیوں کو بھی نماز کا کہنا یہ ہم اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی حیت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی کیفیت کے ساتھ اور شکل کے ساتھ اور کسی بھی نقشے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی خاص شکل ہو اس کی، کسی بھی شکل کے اندر آپ دوسروں کو اعمال کی دعوت دیں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں لوگو تم اپنی اصلاح کی ضرور فکر کیا کرو، اب ذہن میں بٹھا کے رکھو الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب نے ایک نہ ایک وقت تمہارے اوپر آنا ہے کہ تم سب نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر تم نے دنیا کی زندگی کیسی گزاری ہوگی حق تعالی شانہ قیامت والے دن تمہیں اس بارے میں ضرور بتائیں گے۔ اگر مسلمان ہے تو اسے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بروز محشر وہ اس بات کی خواہش کر رہا ہوگا کاش کہ میں نے نماز پڑھ لی ہوتی، کاش کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہوتا، کاش کہ میں نے حج فرض کی ادائیگی کو ممکن بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے بندوں کے حقوق کو پورا کیا ہوتا، کاش کہ میں نے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا ہوتا، کاش کہ میں نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ کیا ہوتا، اساتذہ کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ میں ادب اور احترام سے پیش آیا ہوتا، چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت سے پیش آیا ہوتا، غرض اللہ کے حقوق کو پورا کیا ہوتا، بندوں کے حقوق کو میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہوتی۔ آج جس شرمندگی کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ندامت سے اور اس شرمندگی سے میں آج بچ سکتا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان کے اندر اس چیز کا جذبہ موجود ہو اور اس چیز کی وہ فکر کرے کہ ایک نہ ایک وقت اس کے اوپر ایسا آنا ہے کہ اس کے جسم سے روح نکالی جانی ہے، اور ایک نہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جس وقت منکر نکیر کا سامنا ہوگا اور قبر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا من رب کا، آپ کا رب کون ہے، من نبیوں کا، آپ کے نبی کون ہے، ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے۔ ان تین شارٹ کوسچن کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو کتاب مقدس جیسی عظیم کتاب قرآن مجید بھی عطا فرمائی ہے، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے کسی کو 50 سال عطا فرمائے، کسی کو 60 سال عطا فرمائے، کسی کو 70 اور 80 سال عطا فرمائے۔ اتنے وقت ہونے کے باوجود بھی اور مختصر ترین شارٹ کوسچن اس کی تیاری کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ تم میرے نبی کی نقل اتارو، کہ تم قرآن مجید فرقان حمید سے نقل کرو۔ یہ واحد وہ پیپر ہے کہ جس کی تیاری کرنے کے لیے 60 70 80 90 سال ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ یہ واحد وہ پیپر ہے کہ جس کے لیے حق تعالی شانہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم قرآن مجید سے نقل مارو، تم نبوت کی نقل مارو، تمہارے بال ویسے ہونے چاہیے، تمہارا لباس ویسا ہونا چاہیے، گفتار ویسے ہونی چاہیے، تمہارا کردار ویسے ہونا چاہیے، قولی طور پر، فعلی طور پر، عملی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرو۔ تمہاری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی زندگی، سائنسی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی کا کوئی پہلو ہو، تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارو، قیامت والے دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔